بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے کی میعاد میں 31 اکتوبر تک مفت توسیع۔ ہزاروں تارکین وطن سعودی عرب واپسی کے خواہش مند۔ مسجد نبوی میں زیارت کے اوقات اور مقامات کا اعلان۔ العلا اوپن ایئر میوزیم 31 اکتوبر سے دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ جمانہ الراشد SRMG کی نئی چیف ایگزیکٹو مقرر۔ ریاض میں لوٹ مار میں ملوث 5 رکنی گروہ گرفتار۔ طاقت اور تتمن سینٹرز کی کرونا رپورٹ بیرون ملک سفر کے لیے کارآمد۔ محدود عمرہ پروگرام کا دوسرا مرحلہ اتوار سے۔ شاہ محمود کا سعودی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سے رابطہ۔ مقامی افرادی قوت نجی شعبے میں روزگار کے لیے ٹریننگ پروگرام۔ کورونا کے نئے کیسز 500 سے کم، 17 موات۔ خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے کی میعاد میں 31 اکتوبر تک مفت توسیع۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے شاہی فرمان پر تمام غیر ملکیوں کے خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے کی میعاد میں 31 اکتوبر 2020 تک آن لائن توسیع کر دی ہے۔ ایسے تمام تارکین جو سعودی عرب سے سفری پابندیوں کے باعث خروج نہائی ویزا استعمال نہیں کر سکے تھے، ان کے ویزے میں 14 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 31 اکتوبر 2020 تک مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر خزانہ نے خروج نہائی ویزے میں توسیع کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سعودی حکومت نے نئے کرونا وائرس بین الاقوامی وبا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ یہ ان میں سے ایک ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اطمینان دلایا ہے کہ تارکین کے خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے میں توسیع آن لائن کی جا چکی ہے۔ یہ کام نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے انجام دے دیا گیا ہے۔ ویزے میں توسیع کے لیے کسی بھی تارک وطن کو محکمہ پاسپورٹ کے کسی بھی دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے 28,884 فائنل ایگزٹ ویزوں میں توسیع کی ہے۔ ہزاروں تارکین وطن سعودی عرب واپسی کے خواہش مند۔ سعودی عرب سے بین الاقوامی پروازیں بحال ہونے کے بعد انڈیا اور پاکستان سمیت برصغیر کے دیگر ممالک سے ہزاروں تارکین وطن نے سعودی عرب واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی چینل اتھارٹی برائے سول ایویشن نے مختلف ملکوں کے 20 شہروں کے لیے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں عمان، دبئی، تیونس، قاہرہ، اسکندریہ، خرطوم، نیروبی، ایدیس ابابا، ایمسٹرڈیم، فرینکفرٹ، استنبول، لندن، میڈرڈ، پیرس، واشنگٹن DC، اسلام آباد، جکارتہ، کراچی، کوالالمپور اور منیلا شامل ہیں۔ سعودی ایئر لائنز کے ایک اہلکار نے عرب نیوز کو بتایا کہ پروازیں بحال ہونے کے بعد بالخصوص انڈیا اور پاکستان سے تارکین وطن کی بڑی تعداد واپس سعودی عرب جانا چاہتی ہے۔ ایئر لائن کے اہلکاروں کے مطابق سعودی عرب میں مقامی پروازوں کے ذریعے سفر سے قبل کورونا کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں، تاہم پرواز کے دوران سماجی فاصلہ رکھنے کے باعث ایئر لائن کے آپریشنز متاثر ہوئے ہیں۔ جہازوں کی مکمل صفائی اور جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے سعودی ایئر لائنز الٹرا وائل سے لائٹ طریقہ کار اپنا رہی ہے۔ ایئرپورٹس کے تمام ہالز اور کمروں کے علاوہ جہازوں کو ہر پرواز کے بعد جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی حفظان
صحت کے اصولوں کے مطابق سعودی ایئرپورٹس کو باقاعدگی سے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ سعودی ایئر لائنز کے اہلکار کے مطابق جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے سینیٹائزیشن کا عمل تفصیل سے کیا جاتا ہے، جن میں دروازوں، گیٹ، دیواروں، ویٹنگ ہالز میں کرسیاں، پاسپورٹ چیک پوائنٹ، سامان والے سکینرز اور ٹرالی اور واش روم کی مکمل صفائی شامل ہیں۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب نے بھی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 6 ماہ کی تعطل کے بعد پہلے مرحلے میں 15 ستمبر سے جزوی طور پر بعض شہروں کے لیے پروازیں بحال کی گئیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق ہر قسم کی فضائی، زمینی اور سمندری سفری پابندیاں آئندہ سال 1 جنوری کے بعد سے اٹھا دی جائیں گی، تاہم اس حوالے سے حتمی تاریخ کا اعلان دسمبر میں کیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن کی پروازیں دنیا بھر میں 85 مختلف مقامات تک جاتی ہیں۔ جمعرات کے روز سعودی عرب میں کورونا کے باعث 19 مزید افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد کل اموات کی تعداد 5127 ہو گئی ہے، جبکہ 472 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب میں کورونا متاثرین کی تعداد 3,41,062 ہو گئی ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں کورونا کے 8,608 ایکٹیو کیسز موجود ہیں، جن میں سے 829 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق جمعرات کو مدینہ میں سب سے زیادہ نئے کورونا کے کیسز ریکارڈ کیے گئے، جن کی تعداد 83 بتائی گئی ہے، جبکہ مکہ میں 38 اور ریاض میں 25 ہیں۔ سعودی عرب میں 3,27,327 شہری کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں کورونا کی تشخیص کے لیے اب تک 72,14,793 PCR ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 52,966 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی میں زیارت کے اوقات اور مقامات کا اعلان۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مسجد نبوی میں روزہ شریفہ میں نماز اور روزہ اطہر پر حاضری کے اوقات و مقامات متعین کیے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زیارت اور نماز کے لیے آنے والے اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کریں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ زائرین کو مقررہ پوائنٹ سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ باب السلام صحن نمبر 1 برائے مرد زیارت، باب البلال صحن 38 برائے مرد روزہ شریفہ، باب عثمان صحن 24 برائے خواتین روزہ شریفہ۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ روزہ اطہر پر حاضری کے لیے روزانہ 11,880 افراد کو موقع دیا جائے گا، جبکہ روزہ شریفہ میں ایک دن میں 1650 مردوں کو نماز کا موقع ملے گا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مزید بتایا کہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے بعد روزہ شریفہ میں نماز اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا موقع دن میں 4 بار دیا جائے گا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خواتین کو روزہ شریفہ میں نماز کی اجازت صبح کے وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک دی جائے گی۔ ایک دن میں 900 خواتین کو روزہ شریفہ میں نماز کا موقع میسر ہوگا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کا اہتمام مسجد نبوی کے کارکنان اور میت کے اعضاء تک محدود ہوگا۔ 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز صرف روزہ شریفہ اور مسجد نبوی کے پرانے حصے میں ہی ادا کی جائے گی۔ انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ مسجد نبوی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد بند کر دی جائے گی اور فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ قبل کھولی جائے گی۔ العلا اوپن ایئر میوزیم 31 اکتوبر سے دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع العلا کا تاریخی اور ثقافتی اوپن ایئر میوزیم 31 اکتوبر کو اپنے ورثے کے تاریخی مقامات کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولے گا۔ رائل کمیشن فار العلا RCU نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ حجر دادان کی قدیم سلطنت اور جبل اقمہ کی وادی عوام کے لیے دوبارہ کھول دی جائے گی، جو 2 سال کے زائد عرصے سے بند تھی۔ RCU نے اعلان کیا ہے کہ العلا کے رہائشیوں کو 30 اکتوبر کو
ان مقامات تک مکمل طور پر رسائی حاصل کرنے کا موقع ملے گا، جو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر مفت میں حاصل کر سکیں گے۔ یہاں آنے والے افراد ایئرپورٹ میں نمایاں اضافے، شہر اور وراثتی مقامات کے آس پاس نقل و حمل کے نئے اختیارات اور 2 نئے مراکز میں معلومات کی فراہمی سے لطف اندوز ہوں گے۔ العلا کا نیا کوالٹی ایشورنس پروگرام بھی اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آنے والوں افراد کا پرتپاک اور پیشہ ورانہ خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزارت صحت کے پروٹوکول اور کرونا وائرس جیسے وبائی مرض سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، جو ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے ذریعے شائع کردہ محفوظ سفر کے مطابق ہیں۔ ان اقدامات میں ٹکٹوں کی پہلے سے لازمی بکنگ، ایئرپورٹس پر درجہ حرارت کی جانچ پڑتال، عرصے اور دیگر مقامات پر آنے والے افراد کے درمیان سماجی فاصلے، صفائی کے اقدامات اور ماسک پہننا شامل ہیں۔ RCU کے چیف ڈیسٹینیشن مینجمنٹ اور مارکیٹنگ آفیسر فلپ جونر نے کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ اکتوبر میں یہ مقامات دوبارہ کھل رہے ہیں۔ جونز نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام صنعتوں کے لیے یہ چیلنجنگ سال رہا ہے، لیکن ہماری ٹیموں نے ہمارے سیاحت کے سفر اور اس اہم مرحلے کی فراہمی کے لیے بہت محنت کی ہے۔ ورثے والے مقامات پر سرگرمیاں، ایڈونچرز کے تجربات اور واقعات کا اعلان آئندہ ہفتوں کے دوران کیا جائے گا۔ یہ موسم سرما کے مہینوں میں مرحلہ وار انجام پائے گا، جس کی 2021 کی پہلی سہ-ماہی تک منصوبہ بندی مکمل کی جائے گی۔ العلا کا اولڈ ٹاؤن دسمبر کے بعد پہلی بار عوام کے لیے وزٹرز کے تجربے کے طور پر بھی کھولا ہوگا۔ جونز نے کہا ہے کہ ہم مستند ہلکے رابطے والے سیاحت کے تجربات تیار کر رہے ہیں، جو العلا کے جوہر ہیں، ہمارے ورثے کی جگہیں، قدرتی اثاثے اور یقیناً العلا کمیونٹی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ٹریول انڈسٹریز کی پیشہ ور افراد کی ٹیم کے ذریعے ہم مکمل طور پر مربوط بکنگ اور ٹریول ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے بنیادیں مرتب کر رہے ہیں، تاکہ العلا کا وزٹ آسان، قدر سے چلنے والا اور ہموار تجربہ بنائے، اور جب وزٹ ویزے کی بحالی کی جائے تو اس کے لیے بین الاقوامی سطح پر تیار ہوں۔ سعودی ایئر لائنز کی ریاض، جدہ اور دمام سے العلا کے لیے پروازیں دستیاب ہیں۔ العلا ریاض سے 10 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، جدہ سے 7 گھنٹے اور مدینہ اور تبوک کے ہوائی اڈوں سے صرف 3 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ جمان الراشد SRMG کی نئی چیف ایگزیکٹو مقرر۔ سعودی ریسرچ اینڈ مارکیٹنگ گروپ SRMG کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے جمعرات کو جمان الراشد کو گروپ کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے صالحہ بن حسین الدویس کی جگہ لی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جمان الراشد نے 2013 میں لندن کی سٹی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل جرنلزم میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے 2011 میں لندن کی SOAS یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں بیچلر کیا۔ اس سے پہلے میڈیا ایڈوائزر اور میڈیا کمیونیکیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ ریاض میں لوٹ مار میں ملوث 5 رکنی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت میں لوٹ مار کرنے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ای ٹرانسپورٹ ایپلیکیشن سے منسلک افراد کو دھوکہ دے کر طلب کر کے لوٹا جا رہا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کہ پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدیس نے بتایا کہ گروہ 1 سعودی شہری، چاڈ اور سوڈان کے 3 شہریوں اور افریقی ممالک کے 1 شہری پر مشتمل ہے۔ 5 عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں اور لوٹ مار کی کئی وارداتیں کر چکے تھے۔ ترجمان نے لوٹ مار کی واردات کا طریقہ کار بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہوم ڈیلیوری سروس اور ٹرانسپورٹ ایپلیکیشن سے منسلک افراد کو بہانے سے بلاتے، مطلوبہ مقام پر پہنچنے کے بعد انہیں زد و کوب کرتے اور ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ لیتے تھے۔ بیان میں پولیس ترجمان نے بتایا کہ 5 ملزمان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
ताकत और तत्मन सेंटर्स की कोरोना रिपोर्ट बैरून मुल्क सफर के लिए कारआमद। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि तत्मन और ताकत सेंटर्स में कराए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट बैरून मुल्क सफर के लिए कारआमद नहीं होगी। बैरून मुल्कत सफर करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने इस्तफसार किया था कि तत्मन और ताकत सेंटर्स में कोरोना टेस्ट का रिजल्ट बैरून मुल्क सफर के वक्त वबा से पाक होने के सबूत के तौर पर मुयस्सर होगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर पर सेहत 937 अकाउंट पर बयान में कहा कि ताकत और तत्मन सेंटर्स में कराए जाने वाले कोरोना टेस्ट के नताइज इस हद तक मुफीद हैं कि मुतल्लिका शख्स को वायरस का शुबा हो जाने की सूरत में इत्मीनान हासिल हो जाता है कि वो कोरोना वायरस का मरीज है या नहीं। इसका एक फायदा ये होता है कि अगर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो अहले खाना और माशरे को वायरस से बचाने में मदद मिलेगी। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सेहती ऐप से SMS के जरिए ऑनलाइन फराहम की जा सकती है। महदूद उम्रा प्रोग्राम का दूसरा मरहला इतवार से। सऊदी अरब में महदूद उम्रा प्रोग्राम का दूसरा मरहला इतवार से 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसमें 2,20,000 उम्रा ज़ायरीन और 5,60,000 नमाजी मस्जिद अल हराम पहुंचेंगे। मुकद्दस मसाजिद की इंतजामिया ने बयान में कहा है कि दूसरा मरहला 14 रोज तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले के दौरान मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के ज़ायरीन को तमाम मतलूबा खिदमत फराहम की जाएंगी, इसलिए इसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उम्रा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत हर रोज 40,000 नमाजी और 15,000 उम्रा ज़ायरीन मस्जिद अल हराम पहुंचेंगे और ये हरम मक्की की कुल गुंजाइश का 75% होंगे। मस्जिद अल हराम की इंतजामिया ने तमाम नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन से कहा है कि वो नमाज और उम्रे के हवाले से इजाज़तनामों में मुकर्ररा औकात की पाबंदी करें। कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदबीर के तहत मेडिकल मास्क पहन कर आएं। हाथ पाबंदी से सैनिटाइज करें। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की खिदमत पर मामूर अदारों और इंतजामिया के कारकुनान से ताउन करें। अपने हमरा खाने पीने की कोई चीज़ ना लाएं। मस्जिद अल हराम में जाने और वहां से निकलने के औकात का एहतराम करें। याद रहे कि महदूद उम्रा प्रोग्राम का पहला मरहला इतवार 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था। उसके तहत हर दिन 6,000 उम्रा ज़ायरीन को मस्जिद अल हराम आने की इजाज़त दी गई थी। ज़ायरीन का दायरा सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों तक महदूद रखा गया। ये तादाद हरम मक्की की 30% गुंजाइश के मुताबिक थी। शाह महमूद का सऊदी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से राब्ता। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के वजीर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला आमिर अल सवाहा से वीडियो कॉल पर राब्ता किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में दो तरफा तावन पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा की जानब से जारी बयान के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात का हवाला दिया जो दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में बढ़ते हुए बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की है जो जदीद टेक्नोलॉजी दौर की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए इस हकीकत को उजागर किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों की डेमोग्राफी में नौजवानों की तादाद नुमाया है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस शोबे में बाहमी तावन को बढ़ाने और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मजीद वसीयत की गुंजाइश मौजूद है जो दोनों के लिए फायदा मंद हो सकती है। सऊदी वजीर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी गर्मजोशी का इजहार करते हुए पाकिस्तान को करीबी बरादर मुल्क करार दिया। दोनों वज़राए ने दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। मुकामी अफरादी कुव्वत निजी शोबे में रोजगार के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। सऊदी
ह्यूमन रिसोर्स तरक्याती फंड ने अकेडमी के ताउन के साथ मकामी अफरादी कुव्वत के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी ह्यूमन रिसोर्स तरक्याती फंड हदफ ने मशक अकेडमी के साथ शराकत दारी के माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी तहत सऊदी अफरादी कुव्वत को मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। अरब न्यूज के मुताबिक इन ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद मुकामी अफरादी कुव्वत के लिए निजी शोबे में रोजगार के मौका बढ़ाना है। सऊदी फंड और मशक के माबैन होने वाले मुआहदे के तहत मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनमें बिजनेस एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वेब एप्लीकेशंस, इंटरफेस, वेब डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और खुद मुख्तार गाड़ियों की डेवलपमेंट शामिल हैं। इन प्रोग्राम की ट्रेनिंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद सरकारी ई ट्रेनिंग वेबसाइट doroob.sa के जरिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। कोरोना के नए केसेस 500 से कम, 17 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी हुई है, 500 से कम नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक जुम्मा 16 अक्टूबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 433 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,41,495 हो गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 468 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अब तक 3,27,795 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 17 अफराद हलाक हुए। इस तरह अमवात की मजमूई तादाद 5,144 हो चुकी है। मुमलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 8,556 रह गई है, जिनमें से 835 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 51 नए मरीज सामने आए हैं। यम्बो 48, मक्का 27, रियाद 25, अल हफूफ 20, बरीदा 16, अबहा 16, अल मुबर्रज 14, हाइल 17, जद्दा 8, दमाम 8 और खमीस मशीद में 8 केसेस का पता चला है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 18 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1 और 9 शहरों में 2-2 और 9 शहरों में 3-3 जबकि 6 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज़ से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।